بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لانگ کورس کے حوالے سے ہی ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ پہلے ہم نے وربل ایم سی کیوز کو ڈسکس کیا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے نان وربل کو دیکھا، اور اب آج ہم ایکیڈیمک پورشن کی بات کریں گے جو انیشیل ٹیسٹ کا تھرڈ پورشن ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وربل کی کتنی ٹائپس کے کویشچن ہوتے ہیں، اسی طرح نان وربل کو دیکھا، اور آج ایکیڈیمک کویشچن کی میں نے آپ کے سامنے کوئی 5 ٹائپس رکھی ہیں کہ اگر آپ ان پہ نظر دوڑائیں، ان کو اسٹڈی کریں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ اپنے انیشیل ٹیسٹ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ باقی محنت آپ نے کرنی ہے، باقی اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب خیر کرے گا۔ تو سب سے پہلے ہم ان پورشن کو دیکھتے ہیں، اسلامیات پورشن کو، کیونکہ انیشیل ٹیسٹ میں جو ایکیڈیمک پورشن ہوتا ہے اس میں 50 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور 30 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اب کویشچن اس میں مکس آتے ہیں، کبھی اسلامیات کا کوئی پہلا کویشچن آ گیا، کوئی ہسٹری کا ڈال دیا، کوئی کہاں سے آ گیا۔ تو اسی طرح اس حساب سے ہم نے ان کو بنایا ہے کہ آپ نے کن کن پورشن پہ زیادہ توجہ دینی ہے تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ ایم سی کیوز کور ہو سکیں۔ تو اسلامیات پورشن میں بات کریں تو آپ نے غزوات کو اسٹڈی کرنا ہے کہ قرآن مجید میں کتنے غزوات کا ذکر ہے، کتنے غزوات ہوئے، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ احزاب، غزوہ خندق، جنگ موتا، جنگ یمامہ، آپ سب کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کس ہجری میں ہوئی، کس غزوے میں کتنے کفار مارے گئے، کس غزوے میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، اور کس غزوے میں مسلمانوں کا قیادت کون کر رہا تھا مسلمانوں کی، اور کفار کا سردار کون تھا۔ تو آپ کو ہر غزوے کے بارے میں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا غزوہ کس ہجری میں ہوا اور کیا کیا اس میں ہوا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں، آپ کو قرآن مجید کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کی صورت کے بارے میں کہ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو مکی مدنی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 دفعہ آتی ہے، کس میں کیا ہوتا ہے، تو آپ کو سارا ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم تھرڈ پورشن ہے ٹائٹل آف صحابہ، یعنی جس طرح سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے، تو اس طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب انبیاء کے نا، آپ کو سب صحابہ کی آپ کو ٹائٹل پتہ ہونا چاہیے کہ کس صحابہ کرام کا، کس صحابی کا کیا ٹائٹل ہے، تو ان کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد اسلامک ہسٹری، اسلامک ہسٹری میں ایسے ہے کہ اسلام میں جتنے واقعات ہوئے، جو جنگیں وغیرہ ہوئی، جو ہوا، فتح مکہ کب ہوا، نماز کب فرض ہوئی، واقعہ معراج کب ہوا، روزے کب فرض ہوئے، حج کب فرض ہوا، زکوٰۃ کب فرض ہوئی، اس طرح آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پھر یہ کب فرض ہوئی، کتنے ہجری میں، سب آپ نے فنگر ٹپ پہ ہو آپ کی اسلامیات پورشن میں۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں ہسٹری آف پاکستان۔ اب ہسٹری میں آتے ہیں تو آپ کو پہلے تو پاکستان کے بارے میں جو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ماؤنٹین پہاڑوں کے بارے میں اور پاسز کے بارے میں، جس طرح خنجراب پاس ہو گیا، اور بھی کافی سارے پاس بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی لیکس ہو گئی، سیف الملوک ہے۔ اس کے بعد دریاؤں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ کو ڈائریکشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لیفٹ، ایسٹ میں، ویسٹ میں، نارتھ میں، ساؤتھ میں کون کون سے کنٹریز ہیں، پاکستان کہاں ہے، ساؤتھ ایشیا میں پاکستان ہے، ایشیا میں ہے تو ساؤتھ ایشیا میں ہے، اس طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہسٹری میں دیکھیں تو آپ کو 1947 سے لے کر 2022 تک پتہ ہونا چاہیے، 2022 تک کہ آپ کو کیا کیا ایونٹ ہوئے ہیں، کون سی جنگ کب ہوئی، کون سا مارشل لا کب لگا، کس کا حکومت تھا، پہلا وزیر اعظم کون تھا، اس طرح نا سارا آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک سیکوینس۔ اس کے بعد مونومنٹس ان پاکستان، یعنی جتنے بھی دربار ہو گئے، مزار ہو گئے، ان سب کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس صوفی بزرگ کا مزار کس شہر میں ہے، کیا کیا، ان کے بارے میں آپ کمپلیٹ انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم دنیا پہ چلتے ہیں، یعنی ابھی ہم دنیا کے بارے میں ہم نے ایسے جاننا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لارجسٹ اور اسمالسٹ، لارجسٹ سب سے بڑا صحرا کون سا ہے، دریا کون سا ہے، ندی کون سی ہے، سمندر کون سا ہے، اوشن کون سا ہے، تو ان کے بارے میں آپ نے جاننا ہے، سرچ کرنا ہے نیٹ پر۔ لارجسٹ اینڈ اسمالسٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ کیپٹل آف کنٹریز آ جاتے ہیں 2 یا 3 اکیڈیمک پورشن میں، کسی کے نہیں بھی آتے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیپٹل یاد کر لیں، کہ بہت سے امپورٹنٹ کنٹریز کی آپ یاد کر لیں، تو باقی تو نصیب کی بات ہے، انشاءاللہ آپ نے تیاری رکھنی ہے۔ اس کے بعد کرنسی کا پتہ ہونا چاہیے، کون سے کنٹری کی کیا کرنسی ہے، اس طرح آپ کو نا کافی انفارمیشن ہونی چاہیے ورلڈ کے بارے میں بھی نا۔
تو یہ 3 پورشن ہو گئے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے پورشن پہ. اب آپ کو انگلش کا بتاتا ہوں. اب انگلش کے بھی 2 سے 3 MCQ آ جاتے ہیں اکیڈمک میں. تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ٹینسز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا پارٹ اور اسپیچ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اب ایک انہوں نے سینٹینس دے دیا تو پوچھا جائے گا کہ کون سا ٹینس یوز ہوا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ، اس طرح. تو آپ نے اپنے ٹینس دیکھ کر جانے ہیں. اس کے بعد پارٹ اور اسپیچ میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے سبجیکٹ کیا ہے، ورب کیا ہے، ناؤن کیا ہے، پروناؤن کیا ہے، ایڈجیکٹیو کیا ہے، انٹرجیکشن، سارا آپ کو نا پتہ ہونا چاہیے انگلش میں، تاکہ آپ کہیں بھی مار نہ کھائیں. اس کے بعد بیسک میتھمیٹکس میں ہم باتیں ہیں تو آپ کو پرسنٹیج والے کویشچن آپ کو آنے چاہیے. یہ وربل میں بھی آئیں گے، یہ آپ کی فنگر ٹپ پہ ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ کو ایوریج لینی آتی ہو کہ اگر کتنے اسٹوڈنٹ ایبسینٹ ہیں، اتنے پریزنٹ ہیں، تو کیا ایوریج پریزنٹ کی ایوریج کیا ہے، ایبسینٹ کی کیا ہے. اس کے بعد آپ کو مین لینا آتا ہو. مین، موڈ، میڈین، یہ میتھ کی ٹرمز ہیں. جنہوں نے انجینئرنگ پری انجینئرنگ کی ہوگی انہیں پتہ ہوگا. تو آپ کو نا سارا ان سے ریلیٹڈ دیکھنا ہے. یہی کویشچن ہے، اگر آپ ان کو اچھی طرح کر لیں گے تو آپ کا انشاءاللہ اکیڈمک پورشن ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا. اب آپ نے کرنا ہے کہ ان کویشچن کو آپ جو بک لی ہوئی ہے وہاں پہ بھی پورشن بنے ہوئے ہوں گے، وہاں سے اسٹڈی کریں. باقی انشاءاللہ میں بھی سینڈ کرتا رہوں گا آپ سب کو. آپ نے بس ان کو ایک دفعہ ذہن نشی کر لینا ہے. اس کے بعد آپ سارے نوٹس اپنے تیار کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. شکریہ.